تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو. تمہاری زبان اس لیے ہے کہ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے. پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو. اٹھاؤ اپنی تسبیحاں، اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ، اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے، اور اٹھاؤ تسبیحات، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو. تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو، ان کو گالیاں دو. تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں 2 انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے. یہ گوشت کا ٹکڑا، تم خود اپنی طرف سے ایسی بربادیاں نہ کرو. اسی لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے. ابھی ابھی میں جنازے سے فارغ ہو کر آیا، ابھی شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گے آپ، کس طرح سے لائے جاتے ہیں. تمہیں اندازہ ہے ہماری بھی موت آئے گی، اس دن ہمارے پہنے ہوئے لباس اتارے جاتے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے، وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا، ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں. تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے، ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے، امام کے سامنے رکھ دیں گے. یہ آتا نہیں تھا، اب لایا گیا ہے. ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں کپاس رکھ کر کے، انگلیوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے، پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں. یا میں عزت سے بھی کہوں گا، بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، عزت سے ہی جا رہے ہیں، لیکن لائے جائیں گے، ہر کوئی لائے جائے گا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہر ایک کو لوٹنا ہے. اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا، جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، تم جانے والے ہو، تم جانے والے ہو. عزیزان گرامی وقار، جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا. کل مجھے سفر پر جانا ہے، آج ہی میں نے سوٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا. مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا، کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا، صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی، ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے. لمبا سفر ہے، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، بیگ تیار آج سے. جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا، اور جو آج خالی دکھ رہا ہے، فضول دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے. اور پھر عزیزو، اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا. وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے. پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو. 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے بندے، تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں، تو نگلیکٹ کر دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تجھے بلایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا. قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے، 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے. فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو
لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا. لا ینظر الیہم، قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے. قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے، وہاں فرشتے، ملائے اعلیٰ، انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں. اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر تم 100 سال پکارو گے، 100 سال تک پکارتے رہو گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم. آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا. 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، بندے بتا تیری طلب کیا ہے. یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بہت ہو گیا میرے عزیزوں، آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. مسافرو، مسافر نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. ٹیڑھا میڑھا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافرو روش کارواں بدل ڈالو. آج